اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک میں یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول انسانوں کی اصلاح کے لیے تشریف لاتے ہیں تو وہ دنیا میں دو کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دو کام، ان میں سے ایک کام کی وضاحت میں نے پچھلے جمعے کی تھی اور آج دوسری بات کہنا چاہتا ہوں۔ یعنی ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کا اللہ سے تعلق قائم کیا جائے اور صحیح تعلق قائم کیا جائے، جس کو ہم تعلق باللہ کہتے ہیں، اور اسی سے پھر حقوق اللہ کا تصور پیدا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے حقوق کو اپنی ہمت سے بڑھ کر بہتر سے بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کرے۔ یہ پہلا کام ہے جو اللہ کے رسول کرتے ہیں، اور اس کی میں نے وضاحت کسی حد تک پچھلے جمعے کی ہے۔ دوسرا کام جو ان کا پیش نظر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے تعلقات انسانوں سے بہتر کیے جائیں۔ وہ جس طرح حدود اللہ کی یا حقوق اللہ کی فکر پیدا کرتے ہیں، اسی طرح حقوق العباد کی بھی فکر پیدا کرتے ہیں۔ اگر فرض کریں کہ ایک آدمی کا اللہ سے تعلق بڑا اچھا ہے، وہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے لیکن بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو اس دنیا میں اس کے وجود کا کیا فائدہ؟ پھر تو اسے آسمانوں پہ چلے جانا چاہیے، جنت پہ رہنا چاہیے۔ دنیا میں تو ظاہر پہلا تعلق انسان کا انسان سے، بلکہ جس چیز سے بھی تعلق اس کا پیدا ہوتا جاتا ہے اس کے بارے میں احکام پیدا ہوتے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اگرچہ ان کا سب سے زیادہ زور اس بات پر ہوتا ہے کہ انسان اپنے اللہ سے ڈرے، انسان اپنے اللہ سے محبت کرے، انسان اپنے اللہ سے خوف کھائے، اس سے امیدیں باندھے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو، باقی تمام تعلقات کو اسی کے تعلق کے حوالے سے دیکھے۔ اس پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یقیناً اسی پر زور دیا۔ اور جتنی مکی صورتیں نازل ہوئی ہیں آپ ان میں دیکھیں گے یہی تین مضامین اس پر زیادہ اصرار کے ساتھ اور زیادہ تکرار کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک اللہ کی توحید، دوسرا رسالت اور تیسرا آخرت۔ اور یہ تینوں بنیادی عقیدے ہیں، بنیادی تصورات ہیں جن کی بنیاد پر انسان کا اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا سورہ مدثر کو دیکھ لیجئے، سورہ علق کو دیکھ لیجئے، اور بھی جو مکی صورتیں اس زمانے میں نازل ہوئی ہیں، بلکہ بیشتر مکی صورتیں ہی ہیں قرآن کریم میں، مدنی صورتوں کی تعداد تھوڑی ہے، تو ان میں آپ دیکھیں کہ زیادہ زور انہی باتوں پر دیا گیا ہے۔ اگر عبادات ہیں تو وہ بھی اس لیے کہ اللہ سے تعلق قائم ہو جائے، یعنی نماز پڑھی جاتی ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، حج کیا جاتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، کس لیے؟ تاکہ ان کے حوالے سے اللہ سے جو تعلق حقیقی پیدا ہونا چاہیے وہ ہو جائے۔ آدمی 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس لیے تاکہ اللہ سے عہد وفا پختہ ہو جائے۔ وہ بار بار اپنی مصروفیات سے نکل کر اللہ سے وفاداری کا تکرار کرتا ہے اور تجدید کرتا ہے اس کی ہر نماز میں کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا آقا، تیرے سوا میں کسی کو بڑا نہیں سمجھتا، اور تیرے سوا میں کسی کی بندگی نہیں کرتا، میں کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہوں، دستے سوال نہیں پھیلاتا ہوں، میرے دل میں تیری ہی محبت ہے، تیرا ہی خوف ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو ہم نماز سے پیدا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ہم دیتے ہیں تو اس لیے تاکہ یہ ثابت کریں، چاہے ٹوکن کے طور پہ صحیح، کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یہ تیرا مال ہے، میرے پاس تو امانت ہے تیری۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اگر یہ مال صرف میرا ہوتا تو میں تیرے راستے میں کیوں خرچ کرتا، یہ خرچ کرنے کا کیوں پابند ہوتا؟ میں سال کے بعد اپنے مال میں سے 2.5% اپنے جانور میں سے ایک جانور، جو بھی میرے پاس جو چیزیں ہیں میں ان میں سے ایک زکوٰۃ دیتا ہوں، تو یہ ٹوکن کے طور پر اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ سب کچھ تیرا ہے، میں ٹوکن کے طور پر ایک حق ادا کرتا ہوں اور تسلیم کرتا ہوں کہ مالک تو ہے، میں اس کا امین ہوں، تو جب چاہے گا سارا مانگے گا میں سارا دے دوں، مالک تو ہے۔ اور روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں تاکہ یہ بتایا جائے کہ جن چیزوں پر ہمیں حق دیا گیا ہے کہ تم ان کو کھاؤ پیو استعمال کرو، جو حلال و طیب چیزیں ہیں، رمضان میں جا کر وہ حق ہم سے واپس لے لیا جاتا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ حق دے کر کہیں تم یہ غلط فہم مبتلا نہ ہو جانا کہ تم شاید ذاتی طور پر اس کا حق رکھتے ہو، جو چیز چاہو کھا لو، جو چیز چاہو استعمال کر لو۔ ہر چیز اللہ کے حکم سے حلال ہوتی ہے، اس کے حکم سے حرام ہوتی ہے۔ طلوع سحر سے پہلے تک جو چیزیں تم پر حلال ہوتی ہیں وہ طلوع سحر کے بعد حرام ہو جاتی۔
وہ غروب آفتاب تک حرام رہتی ہے، غروب آفتاب کے بعد پھر حلال ہو جاتی ہے. اور یہ حلال حرام کیوں ہوتی ہے؟ اسے کہ اللہ کا حکم ہے اسی طرح. تو اس کا مطلب حلت و حرمت اس کے حکم سے آتی ہے، ہماری مرضی سے تو نہیں آتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے، جب مکہ معظمہ میں سوائے بنیادی تعلقات کی درستی کے اور بنیادی عقائد کے کوئی حکم نازل نہیں کیا جا رہا تھا. یعنی حلال و حرام مکہ معظمہ میں نازل نہیں ہوئے. اس لیے عبادات تک مکہ معظمہ میں نازل نہیں ہوئی. نماز فرض نہیں ہوئی مکہ معظمہ میں. اگر ہوئی ہے تو کہا جاتا ہے صرف رات کی نماز، اگر تو اس میں اختلاف ہے. لیکن 5 نمازیں یہ تو 12 سن نبوی میں جا کر جب حضور معراج پہ گئے ہیں تب فرض ہوئی، یعنی مکی زندگی کے آخری دور میں. اور اس کی تفصیلات وہ مدنی زندگی میں آئی جب حضور ہجرت کر کے تشریف لے آئے. زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوئی، حج مدینے میں فرض ہوا، روزہ مدینے میں فرض ہوا. اس طرح جتنے احکام آئے ان میں بیشتر ہجرت کے بعد آئے ہیں. مکی زندگی میں تو بنیادی تصورات کو پختہ کیا جا رہا ہے. لیکن ہم حیرانی کی بات یہ ساتھ ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ صرف بنیادی تصورات پختہ کیا جا رہے ہیں مکی زندگی میں، اور احکام نہیں دیے جا رہے، عبادات نہیں دی جا رہی، لیکن اخلاق سکھائے جا رہے. انسانوں سے تعلقات میں کیسا ہونا چاہیے اس کی تعلیم دی جا رہی. حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے جہاں رکوع و سجود کا حکم دیا، عبادت کا حکم دیا ہے، بالکل اس کے پیرلل طریقے پر اس نے انسانوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا بھی حکم دیا. ایک ہی آیت، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا ربکم، مسلمانوں رکوع کرو اور سجود کرو اپنے رب کو. اور یہ قاعدہ یاد رکھو کہ جہاں بھی رکوع اور سجود اکٹھے آتے ہیں اس سے مراد سجدہ نہیں ہوتا، اس سے مراد عبادت ہوتی ہے. تو مراد یہ کہ صرف اپنے رب کی عبادت کرو. اور اس کے بعد بالکل اس کے پیرلل انداز میں برابر کی سطح پر یہ فرمایا وفعل الخیر. یہ خیر کیا ہے؟ جس کو آپ نیکی اور لوگوں سے بھلائی کرنا کہتے ہیں. اور کہا لوگوں سے بھلائی کا طرز عمل اختیار کرو، لوگوں سے بدسلوکی مت کرو، کسی کا دل مت دکھاؤ، کسی کی دل آزاری نہ کرو، کسی سے زیادتی نہ کرو. اور یہ دونوں کام کرو گے، یہ نہیں پہلی چیز ہے جس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، اور دوسری چیز ہے جس کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں. ان دونوں کا حکم دینے کے بعد اور ان کی پابندی کا حکم دینے کے بعد فرمایا لعلکم تفلحون، پھر شاید تم کامیاب ہو جاؤ. اگر تم نے صرف حقوق اللہ کا خیال کیا، حقوق العباد کا نہ کیا، صرف حقوق العباد کا کیا، حقوق اللہ کا نہ کیا، تو اللہ کی یہاں بگڑی نہیں بنے گی. یہ اللہ کے حقوق ہیں، یعنی اطاعت مطلقہ اور غیر مشروط اطاعت یاد رکھو صرف اللہ کی ہے. باقی دنیا میں جس کسی کی بھی اطاعت ہے وہ مشروط ہے، غیر مشروط نہیں ہے. کیونکہ حضور نے صاف فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی، چاہے وہ ملک کا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر کیوں نہ ہو. اللہ کا قانون اللہ کے رسول نے قیامت تک نہیں دیا. اگر وہ ناقابل عمل ہوتا کسی دور میں تو قیامت تک کے لیے لازم کیوں کیا جاتا؟ اس کتاب کو کی ایک لمٹ مقرر کر دی جاتی کہ قرآن کریم اللہ کا قانون ہے، ضابطہ حیات ہے، اس کو ہم اتنی صدیوں کے لیے دے رہے ہیں، اس کے بعد تمہیں آزادی ہوگی، جو چاہو کرتے پھرنا. ایسا نہیں کہا، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے اور پوری نوع انسانی کے لیے واجب التعمیل ہے اور واجب العمل ہے. ایک حدیث میں ہے کہ بعض برائیاں تو ایسی ہیں کہ اللہ ساری زمینیں اس کے گلے میں ڈال دے گا. آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی اونٹ اٹھا لے، گھوڑا اٹھا لے، زمینیں اٹھا لے. یہاں جو چیز ممکن نہیں ہے وہاں سب کچھ ممکن ہوگا. وہ جگہ ہی ایسی ہے کہ آج کی ناممکن چیزیں وہاں ممکن ہو جائیں گی. آج کو خدا کو دیکھ سکتا ہے، وہاں ہم دیکھیں گے. کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ فرشتہ تک خدا کو نہیں دیکھ سکتے، وہاں دیکھیں گے. ہماری نگاہوں میں یہ قوت پیدا ہو جائے گی. وہاں آج خدا کو تو کیا، ہم تو حکمرانوں کو نہیں دیکھ سکتے. ایسے حکمران گزرے ہیں. سلیمان زیجار والا شکو جسے کہتے تھے، ترکی کا حکمران، بڑے بڑے ملکوں کے سفیر آتے تھے اور ہفتوں ان کو انتظار کرنا پڑتا تھا سلیمان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے. عام پبلک کا تو سوال ہی نہیں تھا. تو خیر آج یہ تو نہیں ہے، ٹی وی پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے حکمرانوں کو،
لیکن کیا آپ کی رسائی ہے اپنے حکمرانوں تک؟ اللہ مجھے معاف کرے، میری زبان پہ سخت باتیں آ رہی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تھا من مشى مع الظالم وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الایمان، کہ جس آدمی نے کسی ظالم کا ساتھ دیا اور وہ جانتا تھا کہ یہ ظالم ہے۔ ہمارے ملک میں ظلم کا جو کاروبار ہوا ہے، جو کچھ افغانستان میں قیامتیں گزری ہیں، جو کچھ کشمیر میں ہوتا رہا، بلکہ ہمارے اپنے ملک میں جو کچھ ہوا، کتنے ڈاکٹر کی جن ایک نام لوگ ہیں جن کو بلا وجہ پڑھ کے حوالے کر دیا گا کسی کے، اور آج تک ان کا آگے پیچھے کچھ پتا نہیں۔ کیا دوسرے لوگوں کو نہیں پتا تھا یہ ظلم ہو رہا؟ کون نہیں جانتا اسے؟ میں جانتا ہوں، آپ جانتے ہیں، وہ نہیں جانتے، وہ ساتھ دے رہے تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے ساتھ دیا ظالم کا، جانتے ہوئے کہ ظالم ہے۔ اللہ فرماتا ہے ظالم کا جانتے ہوئے ساتھ دیتا وہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ حضور کا ارشاد ہے، کہاں چھپاؤں میں اسے؟ اس لیے حقوق العباد کا معاملہ بہت نازک ہے۔ حقوق اللہ کے بارے میں یقیناً لرزہ و ترسا رہنا چاہیے، اس کا معاملہ بھی نازک نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں حقوق العباد کا معاملہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ نازک ہے۔ ایک عورت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضور بہت عبادت گزار ہے، بڑی نیک نام، روزے سے رہتی ہے، عموماً خیرات بھی بہت کرتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کے ہمسائے اس کی زبان درازیوں سے بڑا تنگ ہے۔ اور دوسری عورت کے بارے میں بتایا کہ وہ زیادہ عبادت تو نہیں کرتی لیکن فرائض ضرور ادا کرتی، لیکن لمبی چوڑی باتیں نہیں، لیکن جن چیزوں کو فرض اور واجب کیا گیا ان کو کمی نہیں کرتی وہ، لیکن ساتھ یہ ضرور ہے کہ اس کا میل جول، اس کے طور اتوار، اس کی بول چال، اس کا لین دین اپنے ہمسایوں کے ساتھ ایسا ہے کہ ہر آدمی اس کی تعریف کرتا ہے۔ حضور میں کہ وہ عورت حسن سلوک کی وجہ سے جنت میں جائے گی اور یہ اپنی بدسلوکی کے بعد جہنم میں ڈالی جائے گی، کہ اس کی نیکیاں کام نہیں دیں گی۔ یا یہ نہ سمجھ لینا کہ برائیاں نہیں پوچھی جائیں گی، وہ عورت بری نہیں تھی، نیک تھی، لیکن اس سے بڑھ کر وہ لوگوں کے ساتھ نیک تھی، تو لوگوں کے ساتھ اس کے حسن سلوک نے اس کو جنت میں پہنچایا، اور یہ اتنا نیک ہونے کے باوجود اس کی بدسلوکی نے اسے جہنم میں پہنچایا۔ ہماری یہ جو چیز بہت مر رہی ہے نا آج، جس کا میں واویلا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو لوگ بظاہر بڑے نیک ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، وہ لوگوں کے معاملات میں بڑے سخت گیر واقع ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر وہ چیز رہی نہیں، یعنی ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ دوسرا مسلمان بھائی کے اصل میں حقوق کیا ہے جو ہم پر عائد ہوتے ہیں۔ میں آج بھی یقین رکھتا ہوں اس بات پر کہ کاش معاشیات والے کبھی یہ بھی سوچیں کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں یہ تصور پیدا کریں کہ لوگوں تم پر حرام ہے کھانا جب تک اپنے بھائی کو نہ دے لو۔ عرب بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضور نے یہاں تک فرمایا کہ طعام واحد یکفی الاثنین، ایک آدمی کا کھانا دو آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے، وہ طعام الاثنین یکفی ثلاثہ، اور دو آدمیوں کا کھانا تین آدمیوں کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ وہ معاشیات تھی دور نبوی کی، یعنی انہوں نے ہر بات میں اخلاقیات کو سامنے رکھا۔ میں کہہ یہ رہا ہوں اگر ہم دوسرے کے حقوق کو سمجھیں اور پھر حسن سلوک کو پہچانے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جب سے ہم نے ایک دوسرے کے حقوق کو پہچاننے سے انکار کیا ہے تو اللہ کی رحمت ہم سے روٹ گئی ہے۔ اسے جب تک ہم اللہ کے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق نہیں پہچانیں گے، ہمارا طبقہ ہمارا اپنی دولت کو تقسیم نہیں کرے گا، اور ہم خود بیٹھ کر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھانے میں فخر محسوس نہیں کریں گے۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما گزر رہے تھے تو غریب لوگ سڑک کے کنارے بیٹھے اپنا کھانا کھول کے بیٹھے تھے۔ حسن گھوڑے پہ گزرے، انہیں سلام کہا تو انہوں نے کہا کہ امام آپ پسند کریں گے ہمارے ساتھ کھانا؟ آپ فوراً اترے، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا۔ انہوں نے کہا میں کیوں پسند نہیں کروں گا، مجھ میں اور تم میں آخر کیا فرق ہے؟ جب تک ہم یہ تصور پیدا نہیں کریں گے نا، اور یہ اونچائی نچائی ختم نہیں ہوگی، تفاوت ختم نہیں ہوگا، طبقات نہیں مریں گے، اس وقت ہمارے مسائل کا حل نہیں ہوگا۔ ورنہ یہی کچھ ہوگا جیسے پچھلی دفعہ میں نے ایک شعر پڑھا تھا کہ اس طرف بھی آدمی ہیں
اس طرف بھی آدمی، ان کے بوٹوں پر چمک ہے، ان کے چہروں پر نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے صبح بیچارے جو دہاڑی دار آئے ہوتے ہیں، کبھی ان کے چہروں کو پڑھ کے دیکھنا۔ اللہ اسے قبول فرمائے۔ اور میں معذرت چاہتا ہوں، کلپتا رہتا ہوں، میرے اندر ایک دکھ بھرا ہوا ہے، میں دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے بات سخت باتیں بھی کہہ جاتا ہوں، ناگوار ہوں، بار خاطر ہوں تو معاف کر دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔